بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سلطان الہند خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے محبوب ترین خلیفہ اور بابا فرید گنج شکر کے پیر و مرشد ہیں۔ آپ کی عظمت و جلالت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز نے 40 روز تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے رہے، اے معین الدین، قطب ہمارا دوست ہے، تمہارا خلیفہ اور سجادہ نشین ہوگا، تمہیں جو نعمتیں سینہ بسینہ اپنے بزرگوں سے ملی ہیں اسے دینا، اس سے بہتر قائم مقام تمہیں نہیں مل سکتا۔ خواجہ صاحب ترکستان کے شہر فرغانہ کے نواحی علاقے کے رہنے والے تھے۔ آپ 1.5 برس کے تھے جب والد سید کمال الدین انہیں یتیم چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ والدہ کے زیر سایہ اپنی تعلیم مکمل کی۔ اسی دوران حضرت خواجہ غریب نواز اصفہان تشریف لائے تو آپ ان کے دست حق پرست پر بیعت ہو گئے۔ تب حضرت سن شباب کو بھی نہیں پہنچے تھے اور داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، لیکن حضرت خواجہ غریب نواز نے آپ کو خلعت خلافت اور دہلی کی ولایت عطا فرمائی۔ روایت ہے کہ حضرت خواجہ قطب الدین کے دہلی پہنچنے سے پہلے قاضی حمید الدین ناگوری نے عالم خواب میں دیکھا کہ گویا آفتاب عالم کا دہلی میں نزول ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمام ملک روشن ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آفتاب نے قاضی صاحب کے گھر جا کر کہا کہ اب میں تمہارے گھر میں رہوں گا۔ قاضی صاحب نے اس سے یہ تعبیر لی کہ کوئی ولی کامل دہلی میں وارد ہو کر میرے گھر میں سکونت اختیار کرے گا۔ اس واقعے کو 2 دن نہ ہوئے تھے کہ خواجہ قطب الدین بختیار دہلی تشریف لائے اور ایک نان بائی کے ہاں ملازمت اختیار کی۔ یہ قحط کا زمانہ تھا۔ دہلی کے ایک شہزادہ سعید الدین کی طرف سے چند سیر آٹا اس نان بائی کے پاس آتا تھا، جس کی روٹی پکا کر وہ واپس بھیجا کرتا تھا۔ ایک دن وہ نان بائی روٹی تنور میں لگا کر سو گیا۔ جب بیدار ہوا تو تمام روٹیاں جل کر راکھ ہو چکی تھیں۔ یہ دیکھ کر شہزادے کے ملازمین نے نان بائی کے گلے میں کپڑا ڈال کر گھسیٹنا شروع کیا اور کہا کہ قحط کے زمانے میں تم نے اس قدر آٹا ضائع کر دیا ہے۔ خواجہ قطب الدین نے فرمایا، بھائی اس کو چھوڑ دو، میں تمہاری روٹیاں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اسے چھوڑ دیا اور حضرت سے کہا کہ اچھا آپ ہماری روٹیاں ٹھیک کر دیں۔ آپ نے تمام روٹیاں تنور میں ڈال دیں۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر نکالی تو سب کی سب سفید اور صحیح سلامت تھیں۔ جب شہزادے کو اس بات کا علم ہوا تو وہ ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ آپ نے فرمایا، اے عزیزی، میں بیچارہ کون ہوں کہ تم مجھے ملنے آئے ہو؟ شہزادے نے کہا، حضور آپ تمام صاحب نعمت درویشوں کے سردار ہیں۔ بس حضرت سے اس تھوڑی سی ہم کلامی کا یہ اثر ہوا کہ دنیا کی محبت شہزادے کے دل سے جاتی رہی اور وہ ولی کامل ہو گیا۔ حضرت قطب الدین بختیار فتوحات غیبی کی طرف کم توجہ فرماتے تھے، اس وجہ سے آپ کے گھر میں تنگی رہتی تھی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے آپ کو اجازت دے رکھی تھی کہ بوقت ضرورت 500 درہم تک قرض لے کر ضروری حاجت پوری کر سکتے ہیں۔ چنانچہ جب 2-3 متواتر فاقوں تک نوبت پہنچ جاتی تو حضرت اپنے ایک ہمسائے شرف الدین بقال سے کم از کم رقم قرضہ لے لیتے اور متعلقین کی بسر اوقات فرماتے۔ ایک دن شرف الدین بقال کی عورت نے آپ کی اہلیہ سے کہا کہ اگر ہم یہاں نہ ہوتے تو آپ لوگوں کا کیا حال ہوتا؟ یہ بات حضرت کی اہلیہ نے آپ تک پہنچا دی۔ آپ نے فرمایا، آج کے بعد ان سے قرض لینا بند کر دو۔ آپ کے حجرہ مبارک میں ایک طاق تھا۔ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جس قدر ضرورت ہو بسم اللہ پڑھ کر یہاں ہاتھ ڈال کر اٹھا لیا کرو۔ چنانچہ آپ جس وقت بھی طاق میں ہاتھ ڈالتی گرم نان مل جاتے تھے۔ ایک اور روایت کے مطابق حضرت روزانہ اپنے مسلح کے نیچے سے نان اٹھاتے تھے۔ فارسی اور افغانی زبان میں کاک، کلچا یا روغنی تنوری نان کو کہتے ہیں۔ چنانچہ اس دن سے آپ کا لقب کاکی ہو گیا۔ جب آپ دہلی تشریف لائے اس وقت ہندوستان پر سلطان شمس الدین التمش کی حکومت تھی۔ سلطان نے اسے سعادت مندی سمجھ کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور ہفتے میں ایک بار شرف زیارت حاصل کرتا تھا۔ قاضی حمید الدین ناگوری اکثر آپ کے ساتھ رہتے تھے اور بعض اوقات دونوں بزرگ سفر بھی مل کر کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت قطب الدین خود فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور قاضی حمید الدین ناگوری سفر کر رہے تھے۔ جب ہم دریا کے کنارے پہنچے تو بھوک کی وجہ سے بے حال ہو رہے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بکری 2 روٹیاں منہ میں لیے ہوئے غیب سے پیدا ہوئی
اور روٹیاں ہمارے سامنے رکھ کر چلی گئی۔ ہم نے کھانا کھا لیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑا بچھو نکلا اور پانی میں چلا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے دریا کے درمیان راستہ پیدا ہو گیا اور ہم پار پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا کہ ایک آدمی درخت کے نیچے سویا ہوا ہے اور ایک سانپ اسے کاٹنے کے لیے قریب بیٹھا ہے۔ سانپ کو دیکھ کر وہ بچھو اس پر کود پڑا اور اسے مار ڈالا۔ اس کے بعد ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہم اس آدمی کے قریب پہنچے تاکہ معلوم کریں کہ کون بزرگ ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک شرابی ہے جو بدمست ہو کر پڑا ہے اور اس کے پاس اس کی قے بھی پڑی ہے۔ یہ دیکھ کر ہمیں شرمندگی ہوئی کہ ایک آدمی اس قدر نافرمان ہے اور حق تعالی کس قدر نگہبان ہے۔ غیب سے آواز آئی کہ اے عزیزی، اگر ہم صرف نیک و پاک لوگوں کی حفاظت کریں تو بروں اور گناہ گاروں کی کون حفاظت کرے گا؟ اس اثنا میں وہ آدمی بیدار ہوا۔ جب ہم نے یہ سارا ماجرا اس سے بیان کیا تو وہ سخت شرمندہ ہوا اور گناہ سے توبہ کر کے مردان حق کے مرتبے پر جا پہنچا۔ انہی دنوں آپ کے لقب یعنی کاکی کے حوالے سے ایک لطیفہ تب پیش آیا جب آپ ایک بار سلطان شمس الدین التمش کے پاس تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں اودھ کا حاکم رکن الدین حلوائی بھی سلطان کے پاس آیا اور قطب صاحب سے اونچی جگہ پر بیٹھ گیا۔ بادشاہ کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ حضرت نے سلطان کی اس ناراضی کو محسوس کیا تو مسکرا کر فرمایا، یہ کوئی ناراضی کی بات نہیں، میں کاکی ہوں اور رکن الدین حلوائی ہے، اور حلوہ کاک یعنی روغنی روٹی کے اوپر ہی رکھا جاتا ہے، لہذا رکن الدین مجھ سے اونچی جگہ پر بیٹھ گیا تو کچھ حرج نہیں۔ جب حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی وفات ہوئی تو کوہرام مچ گیا۔ جنازہ ایک بڑے میدان میں لایا گیا۔ بلا شبہ لاکھوں لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ انسانوں کو ایک سمندر تھا جو حد نگاہ تک نظر آتا تھا۔ جب جنازہ پڑھنے کا وقت آیا، ایک آدمی آگے بڑھا اور کہنے لگا کہ میں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا وکیل ہوں۔ حضرت نے ایک وصیت کی تھی، میں اس مجمع تک وہ وصیت پہنچانا چاہتا ہوں۔ مجمع پر سناٹا چھا گیا۔ وکیل نے پکار کر کہا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے یہ وصیت کی ہے کہ میرا جنازہ وہ شخص پڑھائے جس کے اندر 4 خوبیاں ہوں۔ زندگی میں اس کی تکبیر اولیٰ کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس کی تہجد کی نماز کبھی قضا نہ ہوئی ہو، اس نے غیر محرم پر کبھی بھی بری نظر نہ ڈالی ہو، اور اتنا عبادت گزار ہو کہ اس نے عصر کی سنتیں بھی کبھی نہ چھوڑی ہوں۔ جس شخص میں یہ 4 خوبیاں ہوں وہ میرا جنازہ پڑھائے۔ جب یہ بات سنائی گئی تو ایسا سناٹا چھایا کہ جیسے مجمع کو سانپ سونگھ گیا ہو۔ کافی دیر گزر گئی، کوئی نہ آگے بڑھا۔ آخر کار ایک شخص روتے ہوئے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے جنازے کے قریب آیا، جنازے سے چادر اٹھائی اور کہا، حضرت آپ خود تو فوت ہو گئے مگر میرا راز فاش کر دیا۔ اس کے بعد اس نے جنازہ پڑھانے سے پہلے بھرے مجمع کے سامنے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر قسم اٹھائی کہ میرے اندر یہ 4 خوبیاں موجود ہیں۔ یہ شخص ہندوستان کا بادشاہ شمس الدین التمش تھا۔ آج کا واقعہ یہیں تک۔ اللہ حافظ۔